بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہیروشیما اور ناگاساکی کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح یہ کہانی ہوئی اور کس طرح یہ ملک تباہ ہوئے۔ دیکھیں، جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں جاپان نے اٹلی اور جرمنی کا ساتھ دیا۔ ان تینوں ممالک نے مل کر امریکہ پر حملہ کیا اور ان کا مقابلہ کیا، جس میں امریکہ کے 18,000 لوگ مارے گئے اور کافی لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ اور امریکہ کا ایک جہاز تھا جس کے بارے میں امریکہ کا خیال تھا کہ اس جہاز کو کوئی نہیں تباہ کر سکتا، لیکن جاپان کے ایک پائلٹ نے اپنے ایک جہاز کو بم سے لیسدار کیا، بم سے بھرا اور امریکہ کا جو جہاز تھا اس کی جو دھوئیں والی نالی تھی اس کے اندر جا کر ایک خودکش حملہ کیا اور امریکہ کے اس جہاز کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا، جس کے اندر امریکہ کے 3,000 فوجی مارے گئے، جس سے امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد امریکہ جاپان کا مخالف ہو گیا اور جاپان نے انڈیا، جنوبی کوریا اور کافی سارے ممالک پر قبضہ کر لیا، جس سے امریکہ کی آدھی سلطنت وہ ختم ہو گئی اور جاپان کے قبضے میں آ گئی۔ اب جاپان ہیروشیما یعنی کہ اب امریکہ جاپان، اٹلی اور جرمنی ان تینوں ممالک سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے بدلہ صرف جاپان سے ہی لیا۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اٹلی اور جرمنی کے اندر کافی سارے عیسائی لوگ وہ رہا کرتے تھے اور امریکہ بھی عیسائی ملک تھا، اس لیے امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اپنے عیسائی لوگوں پر حملہ کریں اور ان کو ماریں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اٹلی اور جرمنی یہ یورپ کے اندر تھے، اگر امریکہ ان دونوں پر ایٹم بم گراتا تو امریکہ کو خود کو نقصان اٹھانا پڑتا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اٹلی اور جرمنی کے کافی سارے لوگ امریکہ کے اندر رہ رہے تھے، اگر امریکہ اٹلی اور جرمنی پر حملہ کرتا تو جو لوگ امریکہ کے اندر رہ رہے تھے وہ امریکہ کے اندر بغاوت کرنا شروع کر دیتے، جس سے امریکہ کو نقصان اٹھانا پڑتا۔ جبکہ جاپان جو تھا وہ یورپ سے باہر بھی تھا، امریکہ کا مخالف بھی تھا اور ان کا جو مذہب تھا وہ بدھ مت تھا، یعنی کہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ عیسائی نہیں تھے۔ اس لیے امریکہ نے 1945 کے اندر ایک کمیٹی بٹھائی، اجلاس ہوا، جس اجلاس میں جاپان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن پورے جاپان کو نشانہ نہیں بنایا، ان میں صرف ہیروشیما اور ناگاساکی کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی ہیں یہ جاپان کے صنعتی شہر تھے، جاپان کی فوج کی اکثر جو ضروریات تھی وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پوری کیا کرتے تھے۔ اگر امریکہ ان دونوں پر حملہ کرتا، ان دونوں کو تباہ کرتا، تو جب جاپان کے پاس نہ اسلحہ ہوگا نہ کچھ ضرورتیں ہوگی تو جاپان وہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے امریکہ نے ان دونوں کو ٹارگٹ کیا۔ اب بات کرتے ہیں حملے کی تاریخ۔ B-29 طیارہ تھا جس کے اندر ایٹم بم کو لیا گیا اور جزیرے کے پاس وہ بھیجا گیا، پھر اس کو ہوا کے اندر اڑا دیا گیا، جس میں امریکہ کا ایک کیپٹن تھا، فیلیم نامی تھا، اس نے ہوا کے اندر جا کے ایٹم بم کو فٹ کیا اور 600 فیٹ کی بلندی سے ایٹم بم کو نیچے گرایا۔ لیکن جو ہیروشیما کے اوپر بم گرایا گیا وہ یورینیم 235 سے بھرا ہوا تھا اور اس کا وزن 60 کلو تھا اور 600 فٹ کی بلندی سے اس ایٹم بم کو گرایا گیا، جس سے 70,000 کے لگ بھگ کے قریب لوگ وہ مارے گئے اور کافی لوگ زخمی ہو گئے۔ لیکن جب حملے سے پہلے جاپان نے اپنے ریڈار کے اندر دیکھا کہ 3 جہاز جاپان کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جاپان نے ان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ جاپان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ صبح 8:15 پر 600 فٹ کی بلندی سے ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کے اسے تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ کا ٹارگٹ تھا وہی ناگاساکی، اس کے لیے پھر وہی طیارہ B-29 استعمال کیا گیا، لیکن جو ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا وہ پلاٹینیم 239 کا تھا، اس کا وزن بھی تقریباً 60 کلو گرام تھا، لیکن وہ 469 فیٹ کی بلندی سے گرایا گیا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہیروشیما پر یورینیم کا ایٹم بم اور ناگاساکی پر پلاٹینیم کا ایٹم بم کیوں پھینکا گیا؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ ان دونوں شہروں کو تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن امریکہ ساتھ میں یہ تجربہ بھی کرنا چاہتا تھا، یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا تھا کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ اثر رکھتی ہے اور کون سی چیز زیادہ وہ تباہی پھیلاتی ہے، تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم یا پلاٹینیم اسی چیز کا استعمال کریں
جس سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ تباہ کر سکیں۔ اسی لیے امریکہ نے 2 مختلف جو ہے وہ ایٹم بم جو ہے وہ استعمال کیے۔ جب ناگاساکی پر ایٹم بم کیا گیا اس وقت یہ کافی ساری تباہی ہوئی، لیکن 1945 سے لے کر 1970 تک 25 ایئر کے عرصے میں جاپان کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے، جتنے بھی لوگ جو ہے وہ جنم لیتے، وہ سبھی کے سبھی معذور ہوا کرتے تھے، اپاہج ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد جاپان نے اپنا ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ روک دیا اور صنعتی ترقی کرنا شروع کر دی اور کافی ساری ترقی شروع کر دی۔ جب پاکستان نے اپنا ایٹمی دھماکہ کیا تو جاپان پاکستان کا مخالف ہو گیا اور پاکستان کو قرض دینے کا انکار کر دیا۔ لیکن پاکستان کے قاضی حسین جب جاپان میں دورے پر گئے، انہوں نے جاپان سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس ایٹم بم ہوتا تو کیا امریکہ آپ پر ایٹم بم پھینکنے کی جرات کرتا؟ تو اس بات پر جاپانی لوگ خاموش ہو گئے۔ تو انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم کا ہونا لازمی ہے۔ تب سے جاپان ایٹم بم اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کر رہا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔